نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والشهداء والصالحين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس کا تعلق بھی اسی کے ایک جز کے ساتھ ہے کہ تمہیں جو اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہمارے گمان کے اندر ایک بات ہے، جو میں نے پہلے بھی کہی کہ دین اسلام کو اختیار کر دینے کے بعد دنیا کو ترک کر دینا یا دنیا سے علیحدہ ہو جانا یہ لازم آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت باقاعدہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کو تم نے حاصل کرنا ہے، لیکن جو دنیا تمہیں اللہ رب العزت دیں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور غیر مسلموں میں کہ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کا جاہ و منصب، ہم اس کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ جو دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کا کمال نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی کوشش سے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے، اپنی ذہنی عقل اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے مال و دولت کمایا، بلکہ ایک مسلمان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی اس کو منزل مل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کو طلب کرو۔ ان آیت کو نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے قارون کے لیے نازل کی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا دولت مند شخص تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ترغیب دینے کے لیے یہ آیت نازل کی۔ اس کی دولت اتنی تھی کہ اس وقت کئی لوگ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اس کی شامل ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو آپ یہ ترغیب دیں، اور اس کے ذریعے سے ہر ایک شخص کو تنبیہ اور ترغیب ہے کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اس کو اللہ کی آخرت طلب کرنے میں خرچ کیا جائے۔ فرعون کو بھی یہی ترغیب تھی کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ نمرود کو بھی یہی ترغیب تھی، قارون کو بھی یہی ترغیب تھی کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے۔ جو تقدیر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی منصب، کوئی مقام ہمیں مل جائے تو اس پر پہنچنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اب وہاں جا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کیا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے ذہن میں ہمیشہ آخرت مطلوب ہو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ دوسرے جملے پر غور کریں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اللہ ہرگز تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، بلکہ اللہ نے کہا جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ تم لو، وہ چاہے اپنی جان پر لگانے کے لیے ہو، اپنے اہل پر لگانے کے لیے ہو، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہو، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ترغیب ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مال دیا ہے اس کو اپنے اوپر بھی لگاؤ۔
اس لیے جو بار بار میں حدیث دہرا رہا ہوں، ان لنفسک علیک حق، کہ آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے ملنے جلنے والوں کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے عزیز و اقارب پڑوسیوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ ان کو بھی آپ وقت دیں۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر آپ غور کریں کہ ایک شخص ہیں، ایک نبی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کتنے مقامات اور کتنی چیزوں سے نوازا، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ غور کریں تو کہیں بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں بیماروں کی تیمارداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں ان لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے اور تدفین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی۔ تو ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ان کے دین کے نام لیوا ہیں، تو ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک بچہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اس کو یہودی تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیماری کی حالت میں اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی بیمار پرسی کی اور اس سے پوچھنے کے بعد، حال احوال لینے کے بعد کہا کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ۔ تو کہنے لگا میں تو یہودی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وابواہ یحودانہ و ینصرانہ، اور اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی اور کوئی اور مذہب میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ہماری فطرت اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے صحیح بنائی ہے، ہم صحیح طرز عمل پر آئیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ دیگر مذاہب کی بات نہیں کرتا، ہم اپنی مجالس کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم یہ ہے کہ ہم کسی بھی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تلاوت کلام پاک پہلے پڑھی جائے، سنی جائے، پھر اس کے بعد دیگر معاملات کیے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن یہاں تک تو ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، مساجد میں، عبادت گاہوں میں تو ہم اللہ رب العزت کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر عبادت کی حد تک تو ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن معاملات کا دین جو ہے، جو کہ دین کی بنیاد اور اساس ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کو اللہ نے سر بلند فرمایا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ لین دین کرنے میں جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، اس کو ہم نہیں لیتے۔ آج بازاروں میں جا کر ہم دیکھیں تو ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا مسلمان تاجر ہے یا کافروں میں سے کوئی ہے، وہ بھی وہی زبان بول رہا ہے جو دوسرا بول رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے، یہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ عبادتوں کی حد تک دین کو محدود نہ رکھو، بلکہ لوگوں کو اسلام کے اخلاق سے بھی واقف کرواؤ، ان کو اپنی زندگیوں میں لاؤ کہ یہ ہمارا اسلام ہے۔ کہ کوئی تنگ دست ہے تو اس سے نرمی کر لی جائے، کوئی آپ سے معاملات کر کے بیچارہ نقصان میں چلا گیا ہے تو اس کے اوپر دست شفقت رکھا جائے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مشورے کا معاملہ کیا ہے تو اس کے مشورے کو امانت بنایا جائے، کسی نے آپ کے ساتھ اور کسی قسم کا معاملہ کیا ہے تو اس میں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس سے معاملہ کیا جائے۔ آج ہم لین دین کا معاملہ کرتے ہیں لیکن وہی بازاری طرز عمل، اور کہتے یہ ہیں کہ بھائی آج کل اسی طرح ہو رہا، حالانکہ اللہ رب العزت کی ترغیب یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا اللہ نے حصہ رکھا ہے اس کو نہیں چھوڑو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور معاملہ ایسا کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ اللہ نہ چاہتا تو کون تمہیں یہ دولت دیتا، اللہ نہ چاہتا تو تمہیں کون یہ ذہنی عقل اور صلاحیت دیتا، اللہ نہ چاہتا تو تمہیں کون یہ ہاتھ اور پاؤں کی صلاحیت دیتا، اللہ نہ چاہتا تو تمہیں یہ کون آنکھوں کی نعمت دیتا، اللہ نہ چاہتا تو تمہیں یہ بولنے کی صلاحیت زبان اللہ کون دیتا۔ تو یہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے حواس، ساری چیزیں، سارے لوازمات کے ساتھ عطا کی۔ تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طریقے سے اچھائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اس مال اور دولت کے ذریعے فساد برپا نہ کرو کہ تمہارے مال کی وجہ سے فساد برپا ہو جائے زمین میں۔ یہ مال اور یہ دولت یہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے اہمیت ان لوگوں کی ہے جو ہر معاملے کے اندر
جو بھی معاملہ کر رہے ہوں اس میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ یہی کافر اور مسلمان کا فرق ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو اس مسجد میں بھی یاد ہو، اللہ رب العزت مسلمان کو اس نماز میں بھی یاد ہو، اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول اس مسلمان کو سجدے کی حالت میں بھی یاد ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے درمیان بھی یاد رہے۔ یہ ہے دین۔ دین صرف یہ نہیں کہ صرف عبادت کر لی اور ہم مسلمان اور اسلام کے حقدار ہو گئے، بلکہ ان معاملات کو بھی اپنانا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھائے ہیں۔ آج ہم دین کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ مال اللہ نے دیا، اس میں اللہ کی منشا کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔ کفار کا یہی تو مسئلہ تھا۔ قوم شعیب کو آپ دیکھیں کہ ان کو ان کے نبی نے منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں اس بات کی طرف لاتی ہے کہ تم ہمیں اس بات سے روک دو کہ جن معبودوں کی ہم عبادتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم جو اپنے مالوں میں چاہیں وہ کریں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تجارت کی وجہ سے پوری قوم شعیب تباہ ہو گئی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آج ہم معاملات کا دین ایک طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں آج کل اسی طرح چل رہا ہے۔ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، آج ہماری تجارت اسی لیے ناکام ہو رہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ چکے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان قرآن کی تلاوت کے باوجود نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف وہ بنا دیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ اس حد تک ہم نے اس کو کر دیا کہ رکھا ہوا اچھا لگتا ہے، خوشبو اس کو لگا دیتے ہیں، وقت آ جاتا ہے تو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، کئی معاملات میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو قسم اٹھانے کے لیے اس قرآن کو لے آتے ہیں، جبکہ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ نے حکومت اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن کو اپنے معاشرے میں نافذ کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس قرآن پر عمل کرو۔ یہ ایک عملی کتاب ہے، یہ تعویذ بنانے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اتنی موٹی ضخیم کتاب نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا، بلکہ کامیاب وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ میں نے اس کتاب پر عمل کر لی۔ آج ہم پڑھنے میں تو بہت آگے ہیں، قرآن کے ختم کرنے میں تو بہت آگے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری کامیابی ہے کہ اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ دنیا کی اگر آخرت کی تم کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کی کامیابی اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور دنیا میں فساد برپا کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی اصلاح کرنے والوں کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ آج ہم جو طرز عمل اپنا رہے ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے اور معاشرے سے سکون اور اطمینان کی کیفیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارا ہر بندہ پریشان ہے، تاجر بھی پریشان اور اس کے ساتھ ریڑھی والا بھی پریشان، اس کے ساتھ لوڈر والا بھی پریشان، سامان اٹھانے والے مزدور بھی پریشان، گھروں کے معمار بھی پریشان اور انجینئر بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان، ہمارا ہر طبقہ پریشان ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ سکون اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے آئے گا کہ اللہ کے دین جو اللہ نے اصول بتائے، قرآن کریم میں بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بتائے، صحابہ اکرام نے دنیا میں نافذ کر کے دکھایا، اسی طرز عمل کو جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک ہم سکون کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارا ہر طبقہ پریشان ہے، ہر شعبہ پریشان ہے، ہر فیکلٹی ہمارے پریشان ہے، ہر طبقے میں ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس دین کے نام لیوا ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے بلندی اور کامیابی کو ہم کنار رکھا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کیا ہوا ہے کہ جو اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہے، لیکن پھر بھی ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی اسٹیمپ تو لگائی ہے لیکن اسلام کے طرز عمل کو ہم دور دور تک اپنانے کو تیار نہیں۔ ہماری فائنانس تباہ ہے، ہماری معاشیات تباہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی معیشت کو ٹھیک کر کے دکھایا اللہ کے قانون کے ذریعے کہ تجارت میں ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ویل للمطففین،
آج ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، اس کا ترجمہ ناپ تول میں کمی کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی معاملے کے اندر ناانصافی سے کام لینا، یہ ہے مطففین۔ تو ایسے لوگ جو کسی بھی معاملے میں ناانصافی سے کام لے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، زمین میں فساد کو برپا کر رہے ہیں، سارے اس مطففین کے اندر داخل ہیں، سب کے لیے ہلاکت۔ تو جب ہم اللہ کی ہلاکت کے باعث بن رہے ہیں، پکڑ کے باعث بن رہے ہیں، تو کہاں سے کامیابی اور سکون آئے گا؟ کامیابی اور سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو ہم اپنا لیں، تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور ہمارے معاشرے میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح قرآن اور احادیث کے اخلاق سے فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں لوگوں کا بیٹھنا اور یا اللہ مجمع کا سننا، اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درس و تدریس کے سلسلے کو عام فرما۔ یا اللہ ہمارے مجمع میں اضافہ فرما، اور جو اللہ یہاں سے جو علم لیا جا رہا ہے اس کو معاشرے میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا